لیکن ایک چھوٹا سا ہم جو ہے نا لاجیکلی ایک جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہم ان سے کہتے ہیں کہ شرک کیسے ہوا، تو یہ جواب دیتے ہیں قرآن کریم میں تم نماز میں روزانہ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. جی ٹھیک. جبکہ تفسیر میں اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ یا اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم تیری مدد چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تیری عبادت کرنے کے تاکہ ہم تیری ہی عبادت کریں، اس کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں. واہ. اور بھی دیگر کاموں میں چونکہ تو ہی مالک حقیقی ہے اس لیے تیری مدد چاہتے ہیں. جی اب یہ لوگ اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور سے مانگنا شرک ہے، غوث اعظم سے ندا کرنا شرک ہے. اب مجھے بتائیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ تو انریسٹرکٹڈ ہے نا، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جی اب روزانہ فرض نمازیں ہم 17 رکعت پڑھتے ہیں، جی تو روزانہ کم سے کم یہ وہابی فالوورز بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں نا یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب صحیح. مجھے بتائیے نماز کے بعد یہ کیا کسی سے کچھ مدد مانگتے ہی نہیں کیا؟ بے شک. واہ. اس لیے کہ یہاں تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے we seek جی. only your assistance، بے شک. لیکن نماز کے بعد ہر کسی سے مدد مانگتے ہیں جیسے ضرورت ہوتی ہے. تو یہ خود نماز میں جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ بالکل. تو اب یہ ہم جب یہ اعتراض کرتے تو کہتے کہ نہیں نہیں، جب تک زندہ ہے مانگ سکتے ہیں، وصال کے بعد مانگنا شرک ہے. جی اب شرک کا مطلب ہے ایسوسیشن، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا اس کی ذات یا صفات میں. جی تو اکارڈنگ ٹو دیئر ایڈیوٹک آئیڈیالوجی آئی وڈ سے جی. کہ ایک آدمی زندہ ہو تو اس کی ورشپنگ جائز ہے، وصال کے بعد جائز نہیں. اس لیے کہ نزدیک جب مانگنا عبادت ہے تو زندوں کی ماشاء اللہ. پوجا کی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جب پھنستے ہیں نا تو اس طرح جاہلانہ جواب دیتے ہیں. جی تو اب ان سے ہم پوچھے کہ شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو جی اگر مدد مانگنا شرک ہے اور شرک جو ہے نا یہ زندوں سے جائز ہے، یعنی یہ چیز زندوں سے جائز ہے، وصال کے بعد شرک، یعنی شرک کو ڈیفائن انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. جی شرک تو ہر حال میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کو تو کبھی بھی رہے گا، دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو. تو اکارڈنگ ٹو دیم ایک آدمی کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہوا زندہ ہے تو، صحیح صحیح. وصال کے بعد ہی شرک ہوگا. تو ان کو یہ رائٹ ڈیفینیشن کا دیا کس نے؟ کون سی حدیث سے یہ ڈیفینیشن لائے؟ جی اچھا پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطا فرمایا کہ خود حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، I am the واہ. distributor. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نعمتیں مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ہائے ہائے تو اب جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہے حضور کے توسل سے ملتی ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگر ہم حضور سے مانگیں گے تو دیا تو اللہ کا ہے نا، جی جی ماشاء اللہ. اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. واہ سبحان اللہ. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کا ایک سٹوڈنٹ ہے ابن قیم الجوزیہ، جوزیہ. اس کی ایک کتاب ہے زاد المعاد. جی تو زاد المعاد میں ابن قیم جوزیہ سٹوڈنٹ آف ابن تیمیہ نے لکھا کہ دنیا میں اور آخرت میں، جملے پر نوٹ کیجئے غور کیجئے گا، جی دنیا میں اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جو کچھ بھی ملتا ہے حضور کے ہاتھوں سے ملتا ہے. ہائے 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 ہائے. واہ. حضور کی امت میں جس کسی کو بھی دنیا میں اور آخرت میں، جی یعنی کونین ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں بالکل. جہاں میں، بالکل. یہ تو تمہارے امام کے شاگرد نے لکھ دیا، کیوں نہیں مانتے؟ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اعلیٰ اللہ. حضرت نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ان سے ملا، ملا. واہ سبحان اللہ. بنتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بے تو شک شرک بے یاد شک آیا. بے شک. اور اپنے امام ابن قیم جوزی کی بات آئی تو شرک کو بھول گئے، کتابوں کو چھپا دیے. ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ. منافقت کیوں؟ جی تو ہمارے آقا نے جب فرمایا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. اب دیکھیے تورات شریف جب نازل ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نور تو موجود تھے، اس لیے کہ فرسٹ کریشن، بالکل. لیکن فزیکلی دنیا میں تو نہیں تھے نا. جی
تو اللہ نے جو تورات شریف میں آیت نازل فرمائی جس کا مطلب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للمؤمنین، اور اس کی تفسیر میں اس کے آگے یہ بھی حدیث میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دافع البلاء ہیں، لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب وہاں جو ٹرم ہے نا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہائے ہائے ہائے، تو جب کہ حضور علیہ السلام فزیکلی موجود نہیں تھے تب بھی اللہ نے شاہد فرمایا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے آقا صرف ہمارے لیے گواہ نہیں ہے، پچھلی امت کے لیے بھی گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو پچھلی امتوں کو بھی میں نے ہی تقسیم کیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میرے ہی ہاتھوں سے ملے گا، اور روز محشر بھی میری شفاعت ہی سے جنت ملے گی۔ ہائے ہائے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ او کما ماشاءاللہ۔ قال صلی اللہ